وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ میں دنیا بھر سے اپنے جتنے سامعین ہیں، سامعات ہیں، ناظرین، ناظرات، سب کو حدیث اور اصول حدیث کے کورس کے ایک اور سیشن کے اندر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ سیشن نمبر 3 ہے۔ اس سے پہلے سیشن نمبر 2 جو تھا، جس کے اندر ہم نے تدوین حدیث کے مختلف اراز کے اوپر بات کی اور چند اہم جو محدثین تھے جنہوں نے حدیث کو کمپائل کیا ان کا تذکرہ کیا، اور وہ سیشن ہمارا ادھورا رہا۔ اس کا باقیہ حصہ اب آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے اندر جو حدیث کے جو مراکز ہیں چند ایک، ان کو آپ کے سامنے لانا مقصود ہے، جس کی تفصیلات آپ دیگر کتب سے خود سے دیکھ سکتے ہیں، جن میں سے ایک کتاب کا ریفرنس میں نے آپ کو دیا تھا، علوم الحدیث، ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر صاحب کی یہ کتاب ہے، جس کے اندر مراکز کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ جو مراکز ہیں ان میں سب سے پہلے جن شہروں کا نام آتا ہے ان میں مکہ المکرمہ ہے، اور اسی طرح سے مدینہ منورہ ہے، اس کے علاوہ کوفہ، بصرہ، شام اور یمن، اندلس، اور پھر اسی طرح سے بر صغیر اور پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر جو بڑے بڑے مراکز ہیں جہاں سے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے اور جن کے اپنی درسگاہیں تھیں بہت بڑی بڑی، جس میں ایک ایک وقت میں سینکڑوں ہزاروں تشنگان علم جو ہے وہ دنیا بھر سے آئے ہوتے تھے اور وہاں پر علم حدیث کو سیکھتے تھے اور اس کو لکھتے تھے۔ اور یہ بات کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے کہ یہ بڑے بڑے محدثین تھے، انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ جس انداز میں علم حدیث کو محفوظ رکھا اور پھر اگلے اپنے جو شاگرد تھے اگلی نسلوں تک پہنچایا۔ امام مالک علیہ الرحمہ، امام مدینہ جو ایک وقت میں فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، ایک ایک وقت میں ان کے ہاں زیر تعلیم جو ہے وہ 1000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس موجود ہوتے تھے، جو کہ یہ حدیث پاک ان سے سنا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ جل شانہ امن والوں نے اپنے خاص بندوں کے ذریعے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکلنے والا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، اس کو اس طرح سے محفوظ رکھنے کا بندوبست فرمایا۔ اب جو ہے ہم جو کتب احادیث ہیں ان کے مختلف جو کیٹیگریز ہیں، ان کے مختلف جو اقسام ہیں، اب ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ کسی جو حدیث کی کتاب ہے اس پر جامع کا ٹائٹل ہوتا ہے الجامع، مثال کے طور پر الجامع الصحیح المسند للبخاری یا الجامع الصحیح لمسلم۔ اسی طرح سے کسی حدیث کی کتب کی شروع میں جو ہے وہ المسند کا لفظ ہوتا ہے، السنن کا لفظ ہوتا ہے اور المعجم ہوتا ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے، یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ سب سے پہلی جو اصطلاح ہے کتابوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں الجامع یا جامع، اور اس کی جمع آتی ہے جوامع۔ جامع کا لفظ اپنی ذات میں ایک بتاتا ہے، میسج دیتا ہے کہ اٹس کمپریہنسو ٹائپ کی یہ بک ہے، کہ جس میں ڈفرینٹ برانچز آف نالج، ڈفرینٹ ٹائپس کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو کتب جن کا لقب جامع ہوتا ہے تو اس کے اندر 8 مختلف طرح کے جو علوم سے متعلق جو احادیث ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جامع صحیح البخاری ہے یا جامع صحیح مسلم ہے، اس کے اندر جو 8 چیزیں ہوں گی وہ احادیث، وہ عقائد سے متعلق بھی ہوں گی، اور اسی طرح سے احکام سے متعلق ہوں گی، سیر سے متعلق ہوں گی، آداب سے متعلق ہوں گی، تفسیر سے متعلق ہوں گی، مغازی سے متعلق ہوں گی، فتن سے متعلق ہوں گی، مناقب سے متعلق ہوں گی۔ تو یہ مختلف طرح کے 8 طرح کی جو جہات ہیں ان سے متعلق احادیث ساری کے ساری بخاری شریف کے اندر جمع ہے۔ عقائد، احکام، سیر، مناقب، آداب، فتن، تفسیر، مغازی، یہ 8 طرح کی۔ تو جامع صحیح بخاری شریف آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو مختلف طرح کے ابواب ملیں گے، اور آپ امام مسلم کی صحیح نکالیں آپ کو یہ سب طرح کے ابواب وہاں پر بھی ملیں گے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے السنن۔ السنن جو ہے عام طور پر سنن اربعہ مشہور ہیں، یعنی 4 کتابیں ہیں جن کے شروع میں سنن کا لفظ لگایا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، اس کے علاوہ سنن دارمی بھی ہے۔ تو سنن اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث فقہی طرز پر مرتب کی گئی ہوں۔ اب جو فقہی طرز ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اس پہ سب سے پہلے طہارہ ہوتی ہے، کتاب الطہارہ،
پاکی وضو غسل کے آداب ہوتے ہیں، احکام ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے موو کرتے ہیں الصلاح کی طرف۔ صلاح کے بعد جو کتاب ہوتی ہے وہ زکوٰۃ صوم کی ہوتی ہے، پھر حج کی ہوتی ہے، پھر اس طرح جہاد کی ہوتی ہے، نکاح کی ہوتی ہے، سو اینڈ سو فورتھ، اس طرح سے آگے تک جو ہے وہ چلتے جاتے ہیں۔ فقہی طرز پر ابواب کی طرز پر جو ابواب مرتب ہوتے ہیں حدیث کے جس کتاب کے اندر، اس کو السنن بولتے ہیں۔ اور اس میں زیادہ تر جو اہتمام ہوتا ہے، جو احادیث ہوتی ہیں جو محدثین لاتے ہیں اپنی سنن کے اندر، وہ احادیث مرفوعہ ہوتی ہیں، جس میں راوی جو سند ہے صحابی کی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ رہی ہے۔ لیکن بعض دفعہ سنن کے اندر آپ کو کچھ احادیث آپ کو ایسی بھی مل سکتی ہیں کہ جو کہ موقوف ہوں گی، مقطوع ہوں گی، لیکن وہ استشہاد کے لیے۔ استشہاد سے مطلب ہے جسٹ کہ کوئی مسئلہ موجود ہے، اس سے متعلق حدیث بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے، لیکن اس کو مزید جو ہے وہ تاکید کرنے کے لیے اور مزید دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے، استشہاد کے لیے کوئی حدیث اس کے اندر موقوف یا مقطوع بھی کوٹ کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو تیسری جو کیٹیگری ہے وہ معجم۔ معجم کی جمع معاجم ہے۔ تو جیسے معجم طبرانی ہے، یعنی معاجم ثلاثہ، معجم اوسط ہے اور اکبر ہے اور اصغر ہے۔ تو معجم اس کو کہتے ہیں جس میں جو محدث ہے وہ اپنے اساتذہ کی ایک ترتیب بناتا ہے ان کے ناموں کی، اور ان کے نام اس اعتبار سے کہ حروف ہجی کے اعتبار سے ان کے نام موجود ہوتے ہیں، پھر ان سے جو روایات اس نے لی ہیں اپنے اساتذہ سے، تو وہ اس اعتبار سے اس کو مرتب کرتا ہے، اس کو معجم کہتے ہیں۔ یعنی اس میں جو اس کے اساتذہ ہیں، معلمین ہیں، ان کے ناموں کے اعتبار سے جو حدیث کی ترتیب مرتب کی جاتی ہے اس کو معجم کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور کیٹیگری ہے المسانید۔ المسانید جو ہے یہ مسند کی جمع ہے۔ مسند اس کتاب کو کہا جاتا ہے حدیث کی کہ جس میں جو محدث ہے وہ صحابہ اکرام کے ناموں کی ترتیب رکھتا ہے، موضوع کا خیال نہیں کرتا کہ حدیث کا موضوع کیا ہے۔ مثلا کتاب الصلاح سے متعلق کوئی حدیث ہے تو اس کو پہلے رکھ لے، کتاب الزکوٰۃ سے متعلق حدیث ہے اس کو بعد میں رکھ لے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو صحابہ کرام کے ناموں کی ترتیب ہے اس اعتبار سے جو ہے وہ اپنی احادیث کو ترتیب دیتا ہے، تو اس کو مسند کہتے ہیں، جیسے مسند امام احمد ہے یا اس طرح سے دیگر مسانید ہیں۔ اس کے بعد ہے المستدرک۔ المستدرک جو ہے وہ ایسی کتاب ہوتی ہے جس میں محدث جو ہے وہ ان احادیث کو لاتا ہے کہ پہلے سے ایک حدیث کی کتاب مثال طور پر موجود تھی المستدرک سے پہلے، تو وہ جو محدث تھا اس نے کچھ احادیث کو ترک کر دیا، یعنی اپنی کتاب میں ڈیو ٹو سرٹن ریزن اس نے ان احادیث کو نہیں لیا، لیکن جو صاحب المستدرک ہوتا ہے وہ اس کی چھوٹی ہوئی احادیث کو، جبکہ وہ اسی رجال کے اوپر ہو، رجال کی اسناد وہی رہے، رجال سے مراد روات ہیں، راوی ہیں، اسناد چین آف ٹرانسمیشن ہے، تو رجال کی اسناد وہی رہتی ہے۔ تو المستدرک والا جو ہے وہ اس کو جو باقی چھٹی ہوئی احادیث ہیں ان کو اپنی کتاب میں جمع کرتا ہے، جیسے کہ المستدرک للحاکم ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ المستخرج ہے۔ المستخرج کہتے ہیں کہ جو احادیث پہلے سے کسی کتاب کے اندر موجود ہیں، لیکن جو المستخرج والا ان احادیث کو لا رہے ہیں وہ اپنی سند سے لا رہے ہیں، اس کی اپنی سند، یعنی وہ ڈیفرنٹ وے سے، ڈیفرنٹ طریقے سے وہ حضور تک پہنچ رہی تھی۔ اب یہ جو المستخرج والا ہے اس کے پاس ایک نئی چین ہے، تو یہ اپنی چین کے ذریعے سے اسی حدیث کو کوٹ کر رہا ہے، جیسے مستخرج اسماعیل علی بخاری ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی سے ہٹ کے، اس طریق سے ہٹ کے ایک نئی سند کے ساتھ انہوں نے اپنے پاس جو احادیث کا مجموعہ بیان کیا ہے اس کو المستخرج کہتے ہیں۔ اسی طرح سے المسلسلات ہے۔ المسلسلات جو ہیں وہ جس کے تمام راوی ایک ہی لفظ کے ذریعے سے حدیث بیان کریں، جیسے حدثنی مجھے یہ بیان کیا، اخبرانی مجھے فلاں نے یہ خبر دی، چاہے وہ قولی حدیث ہو چاہے وہ فعلی حدیث ہو، اس پر سارے جو ہے وہ متفق، تو اس کو مسلسلات کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایک ہی لفظ استعمال ہو رہا، حدثنی اخبرانی، حدثنی اخبرانی، حدثنی مجھے فلاں نے بیان کیا ہے، اخبرانی مجھے فلاں نے خبر دی ہے۔ اس کے بعد ایک اور اصطلاح ہے جس کو موطئین کہتے ہیں، یا موطا۔ موطا کی جو تصنیہ ہے وہ موطئین ہے، یعنی موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، یہ حدیث کی جو کمپائلیشن ہے اس کی قدیم ترین جو ذخیرہ ہے اس کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مرفوع بھی ہیں، مقطوع بھی ہیں، موقوف بھی ہیں، مختلف طرح کی احادیث جو ہیں وہ اس کے اندر جمع ہے۔
پھر جو ہے وہ اسی طرح سے ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے حدیث قدسی کی۔ حدیث قدسی جو ہے وہ اصل میں حدیث حضور پاک علیہ السلام سے ہی بیان ہوتی ہے، لیکن اس کا سٹائل آف ایڈریس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ مثلا جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت خطاب کر رہے ہیں یا اہل کتاب یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کے اندر بھی اسی طرح سے خطاب ہوتا ہے ڈائریکٹ بندوں کے ساتھ، یا ابن آدم، لیکن اس میں الفاظ حضور کے ہوتے ہیں، لیکن ایڈریس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ ڈائریکٹ اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے، لیکن وہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہوتے ہیں، یعنی یہ وحی غیر مطلوب ہوتی ہے، حدیث قدسی۔ اور اسی طرح سے المصنف ایک کیٹیگری ہے، اور المصنف ایسی کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں موطا کی طرز پر احادیث کو جمع کیا گیا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر صحابہ کرام کے اور تابعین کے اپنے فتاوی جات بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں المصنف، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ ہے یا دیگر مصنف ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے المنتخبات۔ المنتخبات جو ہے وہ لفظ سے ہی واضح ہو رہا ہے، انتخاب کردہ جو احادیث ہیں، یعنی کسی محدث نے کسی حدیث کی کتاب سے کچھ احادیث کو منتخب کیا ہے، اقتباس پیش کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر مشکات شریف ہے۔ اب یہ ایسی کتاب ہے کہ جو صحائف ستہ کی متعدد احادیث آپ کو اس کے اندر مل جائیں گی، تو یہ ایک جامع طرز کی ایک ایفرٹ ہوتی ہے، ویری کمپریہنسو۔ دیٹس وائی جو مشکات شریف ہے اس کو ڈور آف حدیث کہا جاتا ہے، باب الحدیث کہا جاتا ہے، کہ یہ حدیث کا دروازہ ہے۔ اس نے منتخب کر کے سب کتب حدیث احادیث سے احادیث کو جو ہے وہ جمع کیا ہے، یا ریاض الصالحین بھی اس کی ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ احادیث کی مختلف کتب ہیں جو کہ ایک طالب علم کو جو کہ حدیث اور اصول حدیث کا طالب علم ہے، یہ بیسک چیزیں اس کے سامنے آنا ضروری ہیں۔ تو آج کا جو سیشن ہے وہ اب ہم یہاں پر مکمل کر رہے ہیں۔ آج ہم نے نمبر 1 تو یہ سیکھا ہے کہ مختلف سینٹرز جو حدیث کے تھے وہ عرب کے اندر، عجم کے اندر کہاں کہاں تھے، اور اسی طرح سے جو مشہور محدثین ہیں عرب کے اندر، عجم کے اندر، جو بڑے بڑے ائمہ اکرام ہیں، یعنی جو صحائف ستہ کے جو امام ہیں وہ بھی، اور اسی طرح سے دیگر جو 4 اسکول آف تھاٹس ہیں ان میں سے جو بڑے بڑے امام ہیں، وہ ایک وقت محدث بھی ہیں، وہ ایک وقت فقیہ بھی ہیں۔ امام مالک علیہ الرحمہ، مالک بن انس جن کو کہا جاتا ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ، اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل، اور اس طرح سے فقہ کے سب سے بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، یہ فقہا بھی ہیں، محدثین بھی ہیں۔ اسی طرح سے جو خالص محدثین ہیں ان میں سے امام بخاری علیہ الرحمہ، امام مسلم علیہ الرحمہ ہے، امام ترمذی ہیں، امام ابو داود ہیں، امام نسائی ہیں، اور اس طرح سے امام ابن ماجہ ہیں۔ اور اسی طرح سے سب کانٹیننٹ کے اندر جو بڑے بڑے محدثین ہیں، ان میں شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، شاہ محمد اسحاق مکی ہیں، رشید احمد گنگوہی ہیں، عبدالرحیم مبارک پوری ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے یہ وہ بڑے بڑے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مختلف سینٹرز بنائے آل اوور دا ورلڈ، یعنی عجم کے اندر آپ کو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر ملیں گے، اور ہندوستان کے فتح ہونے کے بعد آپ کو سندھ سے لے کے پرلی طرف جو اس وقت کا کرنٹ ہندوستان ہے دلی تک آپ کو مختلف آپ کو مراکز حدیث ملیں گے۔ اس طرح سے ادھر پاکستان میں آپ کو ملتان تک اور لاہور تک بڑے بڑے جو ہے وہ مراکز حدیث ملیں گے، تو بنگلہ دیش کے اندر ڈھاکہ کے اندر آپ کو بڑے بڑے مراکز حدیث ملیں گے۔ تو یہ سب جگہ پہ وہ لوگ جو صحابہ کرام سے ایک نسل چلی اور پھر وہاں سے اگلی جنریشن تک علم پہنچتا رہا، وہ لوگ دنیا کے مختلف خطوں میں پہنچے اور وہاں پر انہوں نے اپنے اپنے مراکز اسٹیبلش کیے، جہاں پہ مختلف علوم و فنون جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے، وجود میں آئے، اور جہاں سے قرآن و حدیث کی جو خدمت ہے، قرآن و حدیث کا جو خلاصہ ہے، اس میں جو امت کے لیے جو احکام ہیں ان کو مستنبط کیا گیا اور مختلف لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپائیں۔ تو یہ بیش قیمت سرمایہ ہے کہ امت جو ہے وہ ان احسانات کا بدلہ کبھی دے نہیں سکتی۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی آنکھیں، کان اور دل کھلے رکھیں اور ایسے عناصر سے خبردار رہیں جو کہ مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، مغرب زدہ لوگ اور مستشرقین کی تحریروں سے جو ہے وہ تان زدہ لوگ جو اسلامی تاریخ کے اوپر نوجوانوں کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور ان بڑے بڑے بزرگان دین کو محض بابا کہہ کے ان کو اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اتنی بڑی جسارت کے مرتکب ہوتے ہیں، اپنی قبروں کو کالا کرتے ہیں اور اپنے ان کو فقط بابا کہہ کے اتنے بڑے علمی ورثے سے نوجوانوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ تو ہمیں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہیں اور حدیث کے دفاع میں، اصول حدیث کے دفاع میں، اور یہ جو اتنا بڑا جو ورثہ ہے 1400 سال کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ قریب سے شروع ہو کے آج تک اس کی لیگیسی چلتی آ رہی ہے، ان سب کے جو ایفرٹس ہیں، ان سب کے جو استنباط ہیں، ان کو نظر انداز کرنا یہ ہرگز آسان نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو جواب دینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ الزامی جواب دینا بھی ضروری ہے، تحقیقی جواب دینا بھی ضروری ہے۔ یہ کب دیں گے؟ جب ہم حدیث، اصول حدیث اور اس طرح کے دیگر جو علوم ہیں، فقہ، اصول فقہ وغیرہ، جب ہم ان سے سیکھیں گے، بہراور ہوں گے، تو اس طرح کے عناصر کو جواب دینا، ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔